اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ مبارک کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے بوجھل کر رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹڈ یہ اس صورت میں بالکل وہی سبق ہے سارا جو کہ صوفیہ کرام درویشان عظام کو سیکھ دیتا ہے۔ ایک تو سینہ مبارک کا کشادہ ہو جانا انبیاء علیہ السلام سے تو ٹھیک ہے، ثابت ہے، صادق ہے اور ان کے شایان شان ہے۔ علم کا اضافہ، سینے کا شرح صدر کا ہو جانا، کشادگی ہو جانا، انبیاء علیہ السلام کا یہ حوصلہ ہے۔ یہ عام آدمی کے سینے کو کشادہ کر دیا جائے تو وہ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہو، اور جتنا علم میں اضافہ ہو اتنا ہی بوجھل ہوتا جائے۔ جتنی معلومات ہوگی اتنا آپ بوجھ کا شکار ہوتے جائیں۔ دو طریقے کا علم ہے، معلومات ہے، کائنات کا ایکسپلور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں ہیں، ایک تو انسان اس میں لگا ہے۔ لیکن جب آپ رشتہ داریوں میں پڑھتے ہیں نا، عائلی نظام میں، خاندانی نظام میں، تو پھر آپ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر سیکھتے ہیں، قانون، فقہ، حدیث، شرع، معاملات، ترکے کے معاملات، ازواج کے معاملات، اولاد کے فرائض، والدین کے، وہ سارا ایک لمبا پنڈ ہے جو کہ آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ وہ ولنگلی اٹھاتے ہیں، اور آپ نے یہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے کہ جی والدین کے حقوق بتاؤ، ہمیں اولاد کے حقوق بتاؤ، ہمیں ان کے فرائض بتاؤ، اچھا باپ کیسا ہوتا ہے، اچھی ماں کیسے ہوتی ہے، یہ ہمیں بتائیں۔ اور انسان نے یہ سیکھ کر اپنے اوپر بوجھ اٹھایا، اور جتنا آپ سیکھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اوپر وزن پڑتا جائے گا۔ دوسری صنف اس میں یہ ہے کہ آپ ہینڈز اپ کر دیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں سارا، اس کی حضوری، اس کی ہستی کی طرف چھوڑ دیں، اس کی رضا کے لیے کریں جو کرنا ہے۔ اور پھر آپ کو فیملی بھی ایسی مل جائے، نہیں تو وہ تو پھر ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا کہ جی مرد کسی صورت کا ہے اور عورت کسی مزاج کی ہے، وہ الگ ٹکراؤ ہی رہے، تو وہ ایک الگ کلیش ہے۔ تو بہرحال ہوتا بھی ہے اکثر جب آپ کو شرح صدر کر دیا جائے۔ شرح صدر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی شان تو کچھ اور ہے نا، وہ تو میں اور آپ جان نہیں سکتے کہ جی ان کا شرح صدر کیا ہے۔ میں ایک عام آدمی کی بات سنا رہا ہوں کہ اگر اس کا شرح صدر ہو، اس کا سینہ کھول دیا جائے تو اس کو ایسی باتیں پتہ چل جائیں گی، ایسی باتوں پر دھیان دے گا جن پر دھیان دیا جانا چاہیے، ضروری بات پر۔ ایسی باتوں سے اس کا دھیان ہٹا دیا جائے گا جن پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیر اہم چیزیں، قرآن شریف میں بھی جیسے لکھا ہے کہ تم غیر اہم چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہو، اور جن چیزوں پہ توجہ دی جانی چاہیے اس پہ تمہارا دھیان ہوتا نہیں ہے۔ شرح صدر ہو جائے تو آپ اہمیت کے لائق جو چیزیں ہیں، جو اہم جانی چاہیے، آپ اس پہ توجہ دیتے۔ شرح صدر کی بڑی نشانیوں میں سے اب اس کی اگر میں تفصیل کروں تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، اور آپ اٹھ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے یہ آئندہ محفل میں ہم نے آنا ہی نہیں، یہ تو ایک نیا مذہب کھڑ رہا ہے۔ لیکن میں تو آپ کو قرآن اور حدیث کے عین مطابق بتا رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ عبادت کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، حج، مکارم اخلاق، دوسرا تیسرا، سارے کا سارا بودا کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کتنا کریں گے، کتنی پڑھیں گے نماز، کتنی پڑھ دیتے، کتنا دھیان رہتا ہے کس کا کتنی نماز میں۔ کون ایسا میرے سمیت بیٹھا ہے یہاں جو کہے جی پوری جتنی نمازیں پڑھی بالکل ٹھیک ہے، میرا دھیان کبھی ہٹائی بٹائی نہیں، نماز پڑھتے ہو ساری کی ساری توجہ اللہ کے حضور رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرا تو کبھی ایسا نہیں ہوا، میری تو گاڑی بھی اسی میں ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، میرے تو جناب علی روپے پیسے کا خرچ بھی اسی میں چل رہا ہوتا ہے، بجلی کا بل بھی، گھنٹی بج جائے تو مجھے دھیان ہوتا ہے کہ جی فلاں آدمی آ گیا ہوگا، ذرا جلدی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنا۔ کوئی
بہت ہی پیک پر اگر آپ حضوری میں کسی کیفیت میں نماز ادا کر رہے ہیں تو شاید پوری نماز کا 5% آپ کا دھیان ہوتا ہے، 95% اس کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے نماز میرے اور آپ کے جیسے آدمی کی۔ میری تو ایسی ہے، پتہ نہیں آپ کی کتنی ہوگی، آپ کی 20 40 50% ہوگی، اس سے اوپر تو مشکل ہی ہے۔ روزے میں بھی آپ کتنا کلی احتیاط کر لیتے ہیں، ساری کی ساری وہ جو علماء نے بتائی گئی ساری ہی احتیاطیں کر لیتے ہیں، سب کر لیں گے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، آپ مطلب میجر جو کام ہے وہ کھائیں گے اور پیئیں گے نہیں، لیکن آپ گوسپس کرنے سے باز نہیں آئے گی، آپ کو غصہ آئے گا دوسروں پر، دوسروں کی برائیاں یاد آئیں گی، اور بے حساب معاملات ہوں گے جو کہ مکروہات میں شامل ہوتے رہتے ہیں، جو روزے کی حالت میں نہیں کیے جانے چاہیے، لیکن وہ آئیں گے، آپ بالکل چلے گا کام اور لگا رہے گا۔ ہر عبادت کا یہی حال ہے، زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، زکوٰۃ بھی آپ وہ ایسی چیزوں پہ دیں گے کہ وہ اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خیرات دیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے گا کہ جی میں تھوڑی زکوٰۃ خیرات دی تھی کہ زیادہ دی تھی، اور جس کو دیے ضرورت مند تھا یا نہیں تھا، ایک عجیب مخمسے میں پڑ جائیں گے، ایک عجیب ٹاپک کھل جائے گا زکوٰۃ خیرات دینے کے بعد کہ آپ کو دینی چاہیے تھی یا نہیں، مستحق تھا یا نہیں، ضرورت مند تک پہنچی یا نہیں۔ ایک عجیب ڈرامہ ذہن میں، ایک پوری مووی شروع ہو جاتی ہے نئے قسم کی، اور عبادت ریاضت ادھر ہی سے آپ کی کولیپس کرنا شروع کر دیتی ہے، کمزور ہے آدمی۔ اور اب تو خیر دور ہی ایسا آ گیا، اتنا تیز دور ہے، اتنا تیز، مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ ابھی بھی 3600 خیالات ابھی آپ کے اور میرے دن میں چل رہے ہیں نا، ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں، لیکن 3600 خیالات تو چل رہے ہیں نا ساتھ، یا روک سکتے ہیں آپ، رک رہے ہیں اندر سے، نہیں رک رہے، آپ پورا زور لگا دیں، یہ خیال، یہ دماغ، یہ دھیان کہیں اور جو 5 7 10 20 50 خیال اس وقت آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، نہیں رک، بس اتنا ہی ہے، نہیں، انسان ایسا ہی ہے، انسان اتنا ہی ہے۔ تو یہ ایک معمولی سی بیسک سی مثال میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں رہیں گے، یہ تو میں عبادت گزار کی بات کر رہا ہوں، نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں جو عبادت گزار ہے، دنیا دار کی بات کروں تو پتہ نہیں کیا حال ہو، کیا ہی نہیں جا سکتا، کتابیں بھر جائیں، ویڈیوز ہی بنتی رہیں، اتنا لمبا کام ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور اس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ کئی بار کئی قرآن شریف کی آیتوں سے اور کئی روایتوں سے سیکھا ہے، کوشش کی ہے سیکھنے کی، سیکھا ہے تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو لامتناہی کام ہے، ہمیشہ سیکھتے رہیں گے آپ، جو چھوٹا موٹا ذہن میں آ جاتا ہے، آپ جب بھی سیرت النبی پڑھیں گے اور احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بوجھ ہلکا کرنا، کاندھوں سے بوجھ کا اتارا جانا کتنا مشکل کام ہے۔ انسان چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بوجھ اتارے جائیں، انسان چاہتا ہی نہیں۔ کون انسان چاہتا ہے میری ماں نہ ہو، میرا باپ نہ ہو، میرا بیٹا نہ ہو، میری بیٹی نہ ہو، میری بیوی نہ ہو، میرا رشتہ دار نہ ہو، میرے پاس مال اللہ نہ ہو، مال اسباب نہ ہو، مکان دکان نہ ہو، گاڑی بنگلہ نہ ہو، ضرورت کا سامان نہ ہو، لباس نہ ہو، کھانے پینے کے معاملات بالکل ہی ننگ دھڑنگ کسی کونے غار میں بیٹھا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ کون کہے گا کہ ولنگلی جناب یہ سارا مجھ سے لے لیا جائے تاکہ میرے کندھوں کا بوجھ سارے کا سارا اتر جائے، پھر اگلا رہ جائے گا، اگلا بوجھ عبادت کا بوجھ، پھر آپ وہ بوجھ اتاریں گے؟ کبھی بھی نہیں اتاریں گے۔ آپ عبادت کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، اور وہی والی کریں گے جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی، حج بھی کریں گے، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی کریں گے، یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں گے، ڈھیر ثواب کروائیں گے، ڈھیر ثواب الحمدللہ کرتے رہیں گے، آپ بھی باز نہیں آئیں گے اس سے۔ اور یہ بوجھ لادنے والی ہی چیز ہے جی، انسان جتنا کرے گا بوجھ ہی لاتا جائے گا، وہ معاملات اس کے ٹلیں گے نہیں، اس کا بوجھ ادھر ہی کا ادھر رہے گا، بلکہ بڑھتا جائے گا۔ آپ مسجد بنائیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، پچھلی محفلوں میں جیسے ہم نے بات کی مسجد بنائیں، تو مسجد بنانے والا جو آدمی ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ کتنے پیسے ہوں گے جو آپ مسجد بنائیں، یا کتنے پیسے ہوں گے جو آپ حج کریں؟ پیسے سے ریلیٹڈ ہے نا سارا کام، مفت تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ ریئلسٹک آدمی ہیں، آپ کی اپروچ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 7-8 لاکھ روپے چاہیے اس وقت۔ 7-8 لاکھ روپے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے، اور آپ اکیلے نہیں کرتے، آپ کو 2 ہوتے ہیں، ایک میل فیمیل، 2 تو لازمی ہوں گے۔ جب آپ جوائنٹ کریں گے تو 15-16 لاکھ روپے چاہیے۔ 15-16 لاکھ کتنے آدمیوں کے پاس ہوگا؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں نے کرنا ہی کرنا ہے،
کرنا ہی کرنا. تو آپ کو کتنا زور لگانا پڑے گا. یہ پیسے اسپیئر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اور پھر آپ ایک اچھے سا ایک صاف ستھرا سا پیکج لے سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں کتنا کیا کیا کریں گے آپ, اور جو کام آپ کریں گے 15-18 لاکھ روپے جمع کرنا ہے کرانا ہے, تو آپ اس کے لیے کتنی ایفرٹ اور کتنا بوجھ اٹھائیں گے, کتنا بوجھ لا دیں گے یا نہیں لا دیں گے, ایم ہی ہو جائے گا. کیوں جی 8 لاکھ روپے آپ نے اکٹھا کرنا ہے, کتنا ٹائم لگے گا. پہلی بات تو میں اور آپ تو کر نہیں سکتے. اگر ہم کہیں نا اپنی تنخواہ میں سے سیونگ کریں گے اور ہم 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے نکالیں, ختم ہو گئی بات, کر ہی نہیں سکتے. سیلری کتنی آ رہی ہے کہ جی اس میں سے آپ پیسے نکالتے ہیں, وہ تو ویسے ہی مائنس میں آ رہی ہے. یہ ایک ویل آف آدمی کے کام. جب تک وہ بوجھ اٹھائے گا نہیں, جب تک وہ بوجھ اٹھائے گا نہیں, وہ عبادت نہیں کر سکتا, وہ حج نہیں کر سکتا. وہ ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا نا, پھر حج کے لائق پیسے بنائے گا, پھر وہ سفر کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا بوجھ اٹھائے تو ایک لنگر خانہ بنائے. بھائی 100 150 200 500 1000 آدمی کو اگر آپ روز کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں صبح دوپہر شام, تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے. آپ کے نیت نال گل ہوتی, ٹھیک ہے نیت نال کر لو, نیت صاف ہونی چاہیے. آپ ہی سب وہ پتہ کس طرح ہو رہا ہے, لوگ دیتے ہیں, پھر وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے, پھر وہ غلے لگے ہوتے ہیں اور غلے بھرے جا رہے ہوتے ہیں. مولانا عبدالستار ایدھی ایک بہت بڑا نام ہے, میرے ہیرو کا نام مولانا عبدالستار ایدھی ضرور ہے. پیسے کوئی نہیں تھے ان کے پاس, 500 روپے سے انہوں نے وہ ویلفیئر سٹارٹ کیا اپنا سارا, اور پھر ہیلی کاپٹر سروس شروع کی, میرین سروس شروع کی, سمندر کے اندر ان کی ایمبولینس چلتی ہے اور باقی دوسرے ملکوں میں جاتی ہے, ایون انڈیا اور سری لنکا, جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, ایئر سروس, ایئر ایمبولینس اور میرین سروس ان کے پاس ہے, یہ جاتے ہیں امریکہ تک ایون. اب مولانا صاحب نہیں کماتے تھے کوئی, نہ وہ اپنے اوپر لگاتے تھے, ایک درویش ایک نمبر آدمی تھے, لیکن فنڈنگ ہوتی تھی نا, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آئے ہیں تو ایئر سروس چلی ہے نا. یتیم خانے ڈھیر بنائے انہوں نے, وہ ہے کہ پیسہ ٹھیک جگہ لگایا, یہ نہیں کہ کھا گئے, خود تو کھایا ہی نہیں, وہ تو بینچ پہ ہی زندگی گزار دی نا ایک ہی کپڑے میں. درویش آدمی تھا, کمال کا, ایک نمبر آدمی. لیکن فنڈنگ, فورن فنڈنگ ہوتی تھی, باہر سے لوگ پیسہ دیتے تھے تب یہ کام چلتا. ورنہ 3000 4000 5000 عورتیں بیٹھی ہیں, مینٹلی ریٹارڈیڈ, گھروں سے نکالی گئی عورتیں ایسے ہی پھر رہی ہیں, ذہنی مریض ہیں, وہ انہوں نے اسائلم میں رکھی ہوئی ہیں, کھانا پینا ان کا, پڑھنا لکھنا, ساری خدمت گزاری ان کی ہو رہی ہے. ایسے تو نہیں ہو رہی نا, ڈھیر پیسہ چاہیے, ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائیں گے پہلے آپ, ملٹی سٹوری, جس میں پانی کا انتظام ہے. ابھی ہم 6-7 لوگ گھر میں رہتے ہیں, اس میں یہاں پانی نہیں پورا کر سکتے, بجلی کا بل نہیں دے سکتے, ہم کہتے ہیں بند کرو بند کرو بند کرو. بلنگ کا مسئلہ, کیونکہ ارننگ ہینڈ ہمارا فورن فنڈنگ نہیں ہو رہا, خود کرنا ہے. آپ بھی اپنے گھر میں خود کر رہے ہیں نا, آپ کو باہر سے امداد تو نہیں آ رہی, تو آپ کس طرح اپنے بلنگ کر رہے ہیں, کس طرح اپنا کچن چلا رہے ہیں نا, مشکل ہو رہی ہے کہ نہیں. تو اگر آپ اس کے ساتھ ہی کہیں کہ جی ہم ایک لنگر خانہ کھولیں گے اپنی تنخواہ میں, آپ کر سکتے ہی نہیں ہیں, کر سکتے ہی نہیں, امکان ہی نہیں ہے اس بات. آپ کہیں گے میں ویلفیئر, ایک یتیم خانہ بناؤں گا جس میں یتیم بچے بچیاں ہوں گے, مفت پڑھیں گے, تعلیم, کھانا پینا, رہائش فری ہے, کر سکتے ہی نہیں ہے, امکان ہی نہیں ہے. آپ کو بڑا بوجھ اٹھانا پڑے گا, آپ کو فورن فنڈنگ اپیل کرنی پڑے گی کہ جی ہمیں دو, ہمیں گزارا چلا رہے. وہ سارا پھر آپ کتنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. اگر آپ ایک نمبر آدمی ہیں, آپ کو امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے, انگلینڈ سے آ رہا ہے, باہر باقی سعودی عرب سے آگے پیچھے آ رہا ہے, کتنے لوگوں کے پیسے کی ذمہ داری آپ اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ ویلفیئر کا پیسہ جو ہے یہ غلط جگہ استعمال نہ ہو. کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کتنا بڑا بوجھ ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. ہر آدمی اٹھا سکتا ہے, سوال ہی نہیں, سوال ہی نہیں. ابھی کمیٹی آپ اکٹھی کرتے ہیں نا, 8-10 عورتیں, ان کی کمیٹی, کتنی بڑی ذمہ داری ہے. پیسے آگے پیچھے نہ ہو جائے بھائی, جس کو دینے ہیں وہ اس کو پیسے دینے پورے کر کے, اور اگر خرچ ہو جائے بیچ میں سے تو پھر آپ کو اپنی جیب سے پورے کر کے دینے ہیں ایٹ دی اسپاٹ. یہ کوئی آسان کام, یہ ہیں کاندھوں کے بوجھ, یہ ہیں کاندھوں کے بوجھ. جب آپ فری ہو جاتے, اب آپ ویلفیئر کے کام کس لیے کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ کیوں کرتے ہیں ویلفیئر کا کام؟ آپ کا دل نرم ہوتا ہے, آپ کا دل پریشان ہوتا ہے, لوگوں کو پریشانی میں دیکھ کر آپ کہتے ہیں ان کی مدد کی جائے. بالکل ٹھیک ہے,
اور پھر اجر بھی ہوتا ہے، پھر ثواب بھی ہوتا ہے، پھر ذمہ داری بھی ہے، قرآن شریف کے مطابق بھی آپ کرتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں نے عام آدمی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے رہا۔ قرآن شریف میں ایک اور آیت نازل ہوئی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب صحیح حدیث ہے یہ، صحابہ کرام نے جب یہ حدیث آیت سنی قرآن شریف کی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو گھٹنوں پر چلتے ہوئے پریشان حال آنسوؤں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو گئے اور کہا کہ جی یہ کیا آیت نازل ہوئی ہے، اس کی تفسیر فرمائیے، کیا ایسا ہی ہے؟ کیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھایا؟ آپ نے فرمایا قرآن شریف تو یہی کہتا ہے، ایسا ہی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام روز دعائی مچ گئی اور حال کہ جی ہم تو آپ پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ ہی ہمیں آگے لے کر جائیں گے، بخشش کا سبب آپ ہی بنیں گے، تو اگر کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر قرآن شریف کی آیت یہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی، قرآن کی آیت تو بدلتی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان تو بدلتا ہے۔ ہوگا یہ کہ یہ بوجھ اٹھانے والے کے اوپر بات ہے۔ میرے لیے تمہاری سفارش کرنا یا تمہیں ساتھ اٹھا کر کے لے جانا بوجھ برابر ہے ہی نہیں، میرے لیے تمہاری ذمہ داری اٹھانا بوجھ نہیں ہے، میرے لیے بوجھ برابر چیز ہی نہیں۔ تو آپ کے لیے تو یہ جو معاملہ ہے، یہ آیت ہے کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایسا فراخ، ایسا عالیشان، ایسا اعلیٰ اور فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے لیے کسی کا بوجھ اٹھانا بوجھ برابر ہی نہیں، تو ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ عام آدمی کے لیے اس کا معاملہ وہی ہوگا کہ آپ جتنا بوجھ سر پہ لادنا چاہتے ہیں سو لاد لیں، اور اتارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تمام احوال، افعال، اموال، املاک، اولاد، رشتہ دار، اچھے برے، نیکیاں بدیاں، دوستیاں دشمنیاں، آپ کو ساری کی ساری چھوڑنی ہوگی، ساری کی ساری چھوڑنی ہوگی، ساری کی ساری نہیں چھوڑی، ایک آدھ بوجھ باقی ہے۔ جب بوجھ باقی ہے تو پھر یہ والی بات صادق نہیں آئے گی اور آپ کا نفس مطمئنہ آپ کو ملے گا نہیں۔ تو دونوں طرح ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور، وہ میں اور آپ نہ ہی ڈسکریج کریں، کیونکہ ہمارا وہ بودا منہ ہے، بودا دماغ ہے، ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہی نہیں، نہ پہنچ سکتے کہ آپ کا مرتبہ ہے کیا۔ الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو جھکائے رکھتا تھا۔ آپ کو اگر میں اس کو عام تفسیر کروں نا، نارمل جیسے علماء کرام نے کیا، تو بس اس کا معاملہ یہی ہے کہ جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میری بات کون سنے گا، مجھے اتنی ویلیو کون دے گا کہ جی میری بات کو لوگ سنیں، لوگوں کے پاس کب اتنا ٹائم ہے، یہ تو سارے بزی ہیں، کاروبار کام میں لگے ہوئے، لڑائیاں جھگڑوں میں، فتنوں فساد میں ویسے لگے ہیں، فصیح و بلیغ خود ہیں، عالم فاضل خود ہیں، یہ سارے، مجھے کون سمجھے گا؟ تو یہ جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے میں کیسے پوری کروں؟ میری بات تو سنے گا کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کتاب اتنی عظیم و شان نازل ہو رہی ہے، کیا یہ مجھے یاد رہے گی؟ بھول تو نہیں جاؤں گا؟ تو پھر آپ ساتھ ساتھ دہراتے، پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو یاد کروائیں گے، اور پھر ہم آپ کے لیے یہ جو حکم نازل کر رہے ہیں اس کا پورا کیا جانا آسان کر دیں۔ وہ معاملات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آسان کیا۔ تو آپ کو یہ پریشانی، یہ ایشو رہتا تھا شروع میں کہ کیسے ہوگا، لوگ تو میری بات سنتے نہیں، میں ان کو ہدایت کی بات بتاتا ہوں، یہ بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور یہ دوزخ میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ، تو آپ غمگین رہتے، آپ دکھی رہتے، آپ پریشان رہتے۔ تو پھر قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے لیے غمگین نہ ہوں، ان کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ ان کے اوپر نگران نگہبان تو نہیں ہے، بتا دیا آپ نے، کافی ہے، بس باقی معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم ان کو خود ٹھیک کر لیں گے، ہدایت پائے گا تو پا لے گا، نہیں تو ہم جہنم کا راستہ تو ہمارے لیے ہے، اس کو لے جائیں گے وہاں پر، کر دیں گے اس کا حساب۔ تو ظاہر ہے کہ ایک زیرو کے لیے ایک نیچرل سی بات تھی کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جائے کہ پوری کائنات کو، چرند پرند کو، پہاڑوں درختوں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی ہدایت دے دو، آپ سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، ظاہر بات ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور بشری جبلت کے حساب سے خیال کا آبا ہو سکتا ہے کہ ہوگا کیسے ہوگا، کون سنے گا؟ لیکن پھر ظاہر ہے
کہ حوصلہ دینے والا اور شرح صدر فرمانے والا خود بیٹھا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. تو ہر راحت کے بعد تکلیف ہے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے اس کا یا نہیں ہے؟ اگر ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے تو بات ٹھیک ہوگی، پازیٹیو وے ہے. لیکن آپ اس کے لیے پھر تیار ہو جائیں کہ ہر راحت کے بعد تکلیف بھی آ سکتی ہے. یہ ساتھ انٹر ریلیٹڈ ایک ہی تصویر ہے جس کے دو رخ ہیں، کہ نہیں ہے ایسا؟ بات آپ تب سمجھیں گے جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے اور کاندھوں سے بوجھ اتار پھینکیں گے. کاندھوں سے بوجھ اتر جائے گا تو پھر یہ والی راحت آپ کو محسوس ہوگی، نہیں تو آپ پھر ٹینشن بھی رہیں گے. آج پہلی تاریخ ہے، آج تنخواہ آ گئی ہے، پیسے آ گئے ہیں، لیکن کل خرچ ہو جائیں گے. آج کی راحت کل میں غرق، آج کا پیسہ اس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اسے پتا ہے 2 گھنٹے میں یہ ساری تنخواہ لگ جائے گی، ابھی کچھ لوگوں کے پیسے رہ جائیں گے. تو پیسہ آ جانے کے بعد بھی اس کو وہ راحت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ اسرت میں رہتا ہے، تنگ دستی میں. تو بہرحال یہ ایک عام دنیا دار آدمی کی بات ہے، فارمولہ یہی ہے کہ یاد رکھنا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر راحت کے بعد تکلیف کا اندازہ بھی رکھو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فراغت کا وقت پائیں تو پھر واپس رجوع فرمائیں اللہ کے حضور، پھر اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور راغب ہو جائیں اپنے رب کی طرف. یہ فارمولہ پکا ہمارا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب جو براہ راست قرآن شریف کی صورتیں ہیں، براہ راست قرآن شریف میں نبی پاک کو ڈائلاگ کیا جائے، ان کی تفسیر اور عام آدمی والی تفسیر نہیں کی جا سکتی کہ عام لوگوں کے لیے نازل ہو رہی. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، عام آدمی والی بات نہیں ہے اس کے اندر. قل ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، آپ کہیں، لوگوں کو مت بتا دیں کہ آؤ جی یا ایھا الناس ربنا زدنا علمنا، آؤ مل کے سارے دعا کریں. ایسی بات نہیں ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ربی زدنی علما، فرمائیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ علم میں اضافے کی دعا مانگیں اور وہ علم کا بوجھ اٹھا سکیں. ان کا سینہ کشادہ کیا ہے. میں اگر یہ دعا مانگوں تو میں اپنے لیے وہ آزمائش مانگ رہا ہوں جو میں اٹھا نہیں سکتا. میں نہیں اٹھا سکتا، میں علم کا بوجھ اٹھا سکتا ہی نہیں. لیکن علم و فضل کے لیے بڑی طلب ہے لوگوں کی، بڑی طلب ہے. اسکولوں میں ہم یہی دعا منگواتے ہیں بچوں سے، کہ کہتے ہیں تہاڈی اپنی ذمہ داری تے قبول ہوئے، میرے تے نہ پا جا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بوجھ اٹھانے پر ولنگلی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اٹھانے والا ہوتا نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کہیں جی میں جانتا ہوں جناب، پھر آپ سے پوچھیں گے جی کیا جانتے ہو، جواب دو. جو جانتے تھے اس پہ کتنا عمل ہوا. ایک لمبی تفصیل چل جائے گی، ایک لمبی بحث جس کا رزلٹ بڑا منفی سا آ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، میں جانتا ہی کچھ نہیں، میں ویکھیا ہی کچھ نہیں، کہیں گے چل تو پڑھا ہونا شاید. نیکسٹ آ جائے جی کوئی جس جو جانتا ہو، کوئی اور ایسا ہے. تو آپ سستے چھوٹ جاتے ہیں جب آپ کہیں جی میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میری آنکھ میں زاغل بصر ہے. زاغل بصر انسان کی آنکھ میں ہے. آنکھ سے جب کچھ آپ دیکھ لیں، کھلی آنکھوں سے آپ کچھ دیکھ لیں، مت یقین کریں کہ آپ نے دیکھا. بہت کمزور ہے. وہ یونس ایمرے دیکھا آپ نے، بہت خوبصورت اس میں نا یہ معاملہ ہوا، انہوں نے بڑا اچھا بیان. وہ مولانا صاحب جو بابا جی ہیں نا، اس میں کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ مجھے 2 توڑے مکئی کے گندم کے لا دیتے ہیں، اناج کے، اور کہتے ہیں جی یہ دیکھ لو. اب میں مکئی اناج دیکھ لوں گا، گندم دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، تو کیا میں نے ساری دنیا جہان کی گندم اناج دیکھ لی ہے؟ لیکن میں نے گندم دیکھ لی ہے. ایک طرف میں آنکھوں والا ہوں لیکن دوسری طرف میں نابینا ہوں، کیونکہ میں نے پورے جہان کی گندم نہیں دیکھ لی.
اس طرف میں نابینا ہوں، ہما وقت میں آنکھوں والا ہوں، ہما وقت میں نابینا ہوں. اب یہ میرا ظرف ہے کہ میں کس وقت بتا دوں کہ میں نابینا ہوں اور کس وقت میں نے دیکھا. تو میں نے بہت مختصر دیکھا اور زیادہ نہیں دیکھا. تو جو زیادہ ہے، جو اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو نہ دیکھنا. تو بنیادی طور پہ آئی ایم بلائنڈ. اور اندھے آدمی کی کوئی گواہی نہیں ہوتی. میں گواہی نہیں دے سکتا کہ کس نے قتل کیا، کس نے جرم کیا، کون نیک ہے، کون بد ہے. میں اس سے آ رہی ہوں، میں بنیادی طور پہ ایک نابینا ہوں، کیونکہ زیادہ ہے جو میں نے نہیں دیکھا، کم ہے جو میں نے دیکھا، اور وہ بھی واجبی دیکھا. پتہ نہیں وہ بھی کتنا دیکھ لیا، میں نے بھی اس کی کون سی ڈیپتھ دیکھی. اگر آپ گندم کا دانہ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ، آپ دیکھ، کیا آپ نے سارا دیکھ لیا؟ کیا آپ کو ساری بات پتہ چل گئی ہے؟ آپ خوربین کے نیچے ڈال کر دیکھ لیں، مائکروسکوپک اسٹڈی کر، تو کیا آپ نے سارا دیکھ لیا؟ آپ کہیں جی ہاں بڑی تحقیق ہو گئی، تو آپ ہینڈز اپ کر دیں گے کہ جی اس وقت بھی سارا نہیں دیکھا. مائکروسکوپک اسٹڈی بھی مجھے سارا علم نہیں دیتی. مجھے پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس میں سے دانہ کس طرح پھوٹتا ہے، ریڈیکل کیسے نکل آتا ہے، پلومیول کیسے باہر آتا ہے. میں نہیں جانتا اس بات. اس میں یہ نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں. یہ کیسے نکلتا ہے اس میں سے؟ یہ کس جگہ چھپا تھا؟ تو آپ دیکھ لینے کے باوجود، اور یعنی مائنوٹلی دیکھنے کے باوجود، گہرائی سے دیکھنے کے باوجود، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھنے والے ہیں. آپ کے پاس چشمے بینا ہے. زاغ البصر کی بیماری پھر اس سے بھی بری ہے، اس سے بھی بری، دھوکے والی نظر، جو نظر دھوکہ دے جاتی ہے. آپ دیکھتے کچھ ہے، سمجھ کچھ آتا ہے. اب تو نیٹ موجود ہے نا سب کے پاس، تو آپ اس میں دیکھیں ایلوژنز، آئی ایلوژنز، وہ ذرا آپ لکھ کے نا گوگل کریں کسی وقت، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کتنا کچھ ہے. وہ اس میں سٹل تصویریں دکھائے گا آپ کو، سٹل تصویریں، اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو موونگ سمجھ آئے گی کہ موو کر ہوگی وہ رکی ہوئی تصویر. آپٹک ایلوژن اتنا زیادہ ہے انسان، تو کھل کے جرم چوری بدماشی انسان کی سامنے آ جاتی ہے کہ جی دعوے دار تھا کہنے کا کہ میں سب کچھ دیکھتا ہوں. کتنا بودا دعوے دار تھا، کتنا کمزور اور گھٹیا دعویٰ کیا اس نے. کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں دیکھتا. آپ دل کی گہرائی دیکھ سکتے ہی نہیں. میں نے آپ کو ایک روایت سنائی اس کے اوپر، بڑی صحیح روایت اور بڑی مشہور ہے. جہاد ہو رہا تھا، جنگ کا دور تھا، مارکا ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کمان کر رہے تھے. کچھ صحابہ کرام ایک کمپلینٹ لے کر آئے ایک اور صحابی کی، ایک جنگجو صحابی، کہ جی انہوں نے غلطی کی ہے. کیا کیا ہے جناب؟ کہتے کہ جی ان کی لڑائی ہو رہی تھی ایک مشرک سے، اور جنگ زور کو پہنچی، انہوں نے مشرک کو زیر کر لیا، وہ گر گیا، اور اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے پھر بھی اس کی گردن اتار دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایسا کیا؟ جی ہاں ایسا کیا. کیوں؟ کہ جی وہ جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا تھا، دل میں تو نہیں تھا. وہ جب اس نے دیکھا میں پھنس گیا ہوں تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا، جی کلمہ، میں مسلمان ہوں. فراڈ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی گردن. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل میں دیکھا تھا، تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ ایمان سے پڑھ رہے ہیں بے ایمانی سے. یہ فیصلہ تو میرا اور تمہارا ہے نہیں، یہ تو صرف وہ جانتا ہے جو اوپر بیٹھا ہے، دل کا معاملہ تو وہ جانتا. تو تم نے ناحق قتل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گرفتار کروایا، اور پھر مذکورہ مشرک کے خاندان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کا آدمی جو ہے وہ جنگ میں نہیں مارا گیا بلکہ قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کا خون بہا آپ کو دیا جائے گا. اور پھر دلوایا، باقاعدہ سزا دی گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دل کے معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب احادیث میں آپ کو یہ بات مل جائے کہ آپ نے اس کے اوپر بڑی توجہ دی ہے کہ جی ہم بہت محدود علم رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بالکل نہیں جانتے اندر کا معاملہ، اصل معاملہ، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے رہو. حالانکہ آپ کو تو اول آخر سارا پتہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود اگر آپ یہ فرماتے ہیں اور ترغیب آپ کی ہے تو اس میں پیچھے کوئی مضبوط بات ہے، ضروری چیز ہے بہت، اس لیے اس پہ توجہ دی جاتی ہے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارا علم بڑا محدود ہے، اور آپ جتنا علم کا فن خوانی دکھائیں گے آپ اتنا پھنسیں گے. رزلٹ یہ ہے گا کہ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، آپ بہت زیادہ نہیں جانتے، بہت تھوڑا جانتے ہیں، بہت واجبی، بہت معمولی جانتے ہیں. تو وظیفہ سب سے اچھا یہی ہے کہ انسان کہے میں کچھ جانتا ہی نہیں، میں کچھ جانتا ہی نہیں. آپ ہر بات سے عاری ہو جائیں گے، آپ ہر بات سے چھوٹ جائیں گے، آپ ہر بات سے بچیں.
اول آخر بچ جائیں گے، سارے بوجھ ہی اتار دیں گے، بالکل ہی ہلکا ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ روٹی ملے نہ ملے، معاملہ ہے، کیونکہ یہاں تو زبان کا کلندر جو ہے نا، جو بہت تڑاک پھڑاک جوڑ توڑ کر سکتا ہے، پیسہ تو اس کے پاس ہے، وہ سین کریٹ کرے، وہ باقاعدہ جناب علی ایک ڈائلاگ بنائے اور بہت ہی اعلیٰ نسل کا اسکرپٹ ہو، پھر وہ کامیاب ہے۔ میرے جیسا اگر وہ پونگا آدمی ہے تو وہ کہیں گے یار کہ تو چبلے ہی مار، صفائی کرو۔ تو بہرحال تمام فراغت جب آپ پالے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو راغب ہو جائیں اللہ کی طرف اور اللہ کے حضور ذکر و اذکار کریں، اس کی تسبیح تحلیل کریں۔ یہ ہے جناب علی سورہ الانشراح۔